ایک اور باب ہے، ذرا اس کا دل بھی آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیے، اور یہ بھی ان بیٹوں کے بارے میں کتنا مہربان ہے جن بیٹوں نے ستایا ہے، اور ستایا بھی اخیر کا ہے، ستایا بھی اخیر کا ہے۔ اس باب کا نام قرآن مجید سیدنا یعقوب علیہ السلام بتاتا ہے۔ 11 بیٹے ہیں، لیکن ان میں ستانے والے اتنا ستاتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، اور ایسا حادثہ کر دیتے ہیں جو شاید کبھی بھولتا نہیں ہے، کہ اپنے ہی ایک بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد شیطان ہے نا، وہ طرح طرح کے واہمات دل میں بٹھا دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، بات بات پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اس بیٹے کے ساتھ تو خاص کرتا ہے، اس بیٹے سے تو بڑا پیار کرتا ہے، اس بیٹے کو تو گلے لگا لیتا ہے، مجھے تو پوچھتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ ابا تیرا یہ معاملہ ہے، اس کے ساتھ تیرا کوئی اور معاملہ ہے۔ میں جانتا ہوں باپ کو بھی بہت عدل و انصاف کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں دل اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں اور سمجھنے کی بات یہ بھی ہے، یہ تو وقت کے پیغمبر تھے، نا انصافی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ شیطان نے ایسی باتیں ذہن کے اندر ڈال دی کہ ہمارا باپ یوسف سے بہت پیار کرتا ہے، ان کو بڑا قریب کرتا ہے، ان سے بڑے مان کے کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں وہ محبت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم یوسف کو آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں، باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے گی۔ یوسف کو کنویں میں پھینکاتے ہیں، کنویں میں پھینکنے کے بعد سالوں تک جناب یعقوب روتے رہتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کئی سال بیت چکے ہیں، اور اتنا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف۔ وہ بیٹے ایسے بد نصیب ہیں کہ کہتے ہیں ابا یوسف کا تذکرہ کب چھوڑو گے، پتہ نہیں کب کب مر گیا، کھپ گیا، کہاں چلا گیا، 11 بیٹے ہیں تیرے پاس، اور تو اب یوسف 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 ہی کرتا رہتا ہے۔ تیرے دماغ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے، نفسیاتی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ ان کے لب و لہجے، ان کے الفاظ کی تعبیر یہ بتاتی ہے کہ اس کے قریب قریب بھی انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، لا تفتؤ تذکر یوسف، اے ابا آپ ہر وقت یوسف یوسف کا تذکرہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ اس کا نام لیتے لیتے آپ مر جائیں گے، یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ پھر بھی کہتے ہیں ڈھونڈو تو صحیح، مل ہی جائے گا، آتا ہی ہوگا، ادھر ہی کہیں ہوگا، ذرا اس کو تلاش تو کرو۔ باپ کا دل باپ والا ہی ہوتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ کا خاص دل ہوتا ہے، ماں کا خاص دل ہوتا ہے، والدین کا علیحدہ ہی کوئی جگر ہوتا ہے، ان کے سینے میں ایک علیحدہ ہی کوئی اللہ رب العزت نے اپنے بیٹوں کی اولاد کی دھڑکن رکھی ہوتی ہے۔ یہ وقت کا پیغمبر ہے، عظیم پیغمبر ہے، ان کو جناب یعقوب کے نام سے قرآن مجید میں یاد کیا جاتا ہے، انسانی تاریخ کی عظیم ترین ہستی ہیں۔ لیکن بیٹوں کی محبت کیا ہوتی ہے اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آخر کار جب جناب یوسف کا قمیص آتا ہے اور یہ اپنی آنکھوں سے لگاتے، اس کے اندر سے خوشبو محسوس کرتے ہیں، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بیٹو اگر تم یہ نہ مجھے کہو نا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ باپ کو خوشبو آتی ہے، بیٹے کے کپڑے سے آتی، بیٹے کے جسم سے آتی، بیٹے کی گالوں سے آتی، بیٹے کے مانگے سے آتی، ایک علیحدہ ہی خوشبو ہوتی ہے، وہ صدیوں کی جدائیوں کے بعد بھی آ جاتی۔ جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یوسف کی خاص جو خوشبو ہے میں محسوس کر رہا ہوں، اگر تم یہ نہ سمجھو نا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں تو مجھے اس کی خوشبو آ،
یوں آنکھوں پہ لگاتے، بینائی واپس آ جاتی، پھر اللہ رب العزت ایک مقام دیتا ہے، جناب یوسف کو اللہ بادشاہ بنا دیتے، ان کو فقیر بنا کے ان کے دروازے پہ پہنچا دیتے، سب باتیں، سب فریب، سب جھوٹ، سب تکلیفیں، سب اذیتیں جو ان بیٹوں نے مل جل کے دی تھی، وہ باپ کے سینے میں زخم ہیں، ان کو یاد ہے۔ بیٹے کی جدائی سہنا آسان کام نہیں تھا، اور ایک بیٹے کو کنویں میں پھینکنے والے بھی اپنے ہی بیٹے ہیں، لیکن یہ باپ کا سینہ کیسا ہوتا ہے، باپ کا دل کیسا ہوتا ہے، جب سب کچھ نکھر جاتا ہے، نقاب اتر جاتے ہیں، روشنیاں ہو جاتی ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں، ان کی ساری چالیں اللہ رب العزت توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہتے تھے اللہ اسے عزت بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ اعتراف کرتے ہیں، ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اتنی سی بات سمجھ آ جائے کہ باپ کا دل کیسا ہوتا ہے، اس موقع پر بھی زندگی کے سارے غموں کو یاد کر کے جناب یعقوب کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے، اور ایک خاص صورت میں اپنے اللہ سے بھی تمہارے لیے دعا کروں گا بیٹو کہ میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہ بڑا غفور الرحیم۔